اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سب سے پہلے میں ایک اسپیشل بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کے بارے میں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بخشے اور اللہ تعالیٰ ان کی جان خلاصی کروائے کفار سے، اور اسرائیل کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام سے ہمکنار کرے اور اس کو غارت کرے جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہا ہے۔ میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ہماری حکومت وقت کسی چیز کے لیے پکارتی ہے، ہمیں آواز دیتی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کے لیے یہ کرنا ہے، تو میری گزارش ہے کہ ہر آدمی دل کھول کے اس میں حصہ لے اور اس آواز پہ لبیک کہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ان سے دور کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف جو ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ ہمارا بیسک عنوان ہے، مین عنوان ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ کے معاملے میں ہم نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہم نے آیت پوری کی پوری کور کر لی تھی، اس کے سارے کے سارے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اب اس سے آگے ایک میں نے آخری پوائنٹ جو صلاۃ کی حکمت کے بارے میں اور جو انہوں نے بولا کہ صلاۃ کے بارے میں بولا تھا، ان کے بارے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کا مقصد بعید ایک تھا صرف۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو صورتوں میں بیان کیا ہے، ایک سورہ صف میں ہے اور ایک سورہ فتح میں ہے۔ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ بات وہ ایک ہی ہے، مین مقصد وہ ایک ہی ہے۔ وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ الفاظ ہیں سورہ صف کے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بیسک مشن جو ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دینا ہے، انسانوں کو دینا ہے، اور اس دین پہ چلنے کے لیے ایک راہ ہدایت ہوتی ہے۔ اس دین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا کام ہے وہ راہ ہدایت لوگوں کو دکھلا کے دین کے اوپر مستقیم کے اوپر پکے کرنا، تاکہ لے یظہرہ علی الدین کلہ کا مشن پورا ہو جائے، کیونکہ ہر نبی کا مشن ایک ہی ہوتا ہے، لے یظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی گواہ ہے۔ یہ ہمارا عنوان چل رہا ہے۔ اب اس میں سے ہم چنیں گے صرف بالخدا کو پہلے، کہ خدا کیا چیز ہے، خدا میں ان کے ہدایت کیا چیز ہے جو پیغمبر اپنے پیروکاروں کو بتاتے ہیں۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کام کیا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنی کتاب بھجوائی ہے، ان کو ہدایات بھجوائی ہے، ان کو احکامات بھجوائے ہیں، اور ان سے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا کو سناؤ، آپ اپنے ان لوگوں کو سناؤ جو آپ کے دور میں رہتے ہیں، وہ اگلے کو بتائیں، وہ اگلوں کو بتائیں، وہ اگلوں کو بتائیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ رہے گا۔ یہ راہ ہدایت ہے کیا ہے، ہدایت کا مطلب کیا ہے، الہدا کیا چیز ہے، اس کے معنی جو میں سمجھا ہوں سارے مطالعے کے بعد، وہ پہلے معنی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا قرآن پاک سے ثبوت دیکھیں گے کہ ہاں جی جو میں سمجھا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں وہی معنی ہے، یا اللہ معاف کرے کہیں سے میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ الہدا کا جو الہی مفہوم ہے وہ استعداد ہے جو مصالحت اور اتحاد پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ خوبی ہے، وہ طاقت ہے جو
دنیا میں جو لوگوں میں جو اپنے ماننے والوں میں مصالحت اور اتحاد پیدا کرتی ہے، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قوم میں یہ استعداد مصالحت 23 سال کی قلیل مدت میں پیدا کر کے دکھا دی تھی لوگوں کو، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ 23 سال میں کوئی دنیا کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ شرف ہمارے آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا ہے۔ اب اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد عین اسلام ہے، بلکہ میری رائے میں تمام اسلام یہی ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہو، یگانگت ہو، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، یک جان لاکھوں کالب ہوں، لیکن ایک جان میں بنے ہوئے ہونا چاہیے ان کو، جہاں جہاں بھی ہوں ایک تسبیح کے دھاگے میں پروئے ہوئے ہونا چاہیے، اور وہ تسبیح کا دھاگا کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اب اس چیز کو، اس ڈیفینیشن کو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ دین ہے وہ طرز عمل، وہ راہ عمل جو کسی بھی قوم کی زندگی میں شامل ہونا چاہیے، اور اس قوم کے افراد کو دیکھ کے ہر بندہ کہہ سکے کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، فلاں دین پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اس کی مثال یوں لگا لو کہ اگر کوئی بتوں کے آگے یوں کر کے بیٹھا ہوگا، یوں دعائیں مانگ رہا ہوگا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ مشرک ہے، یہ اللہ واحد کو نہیں مانتا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ توحید کا انکاری ہے۔ اگر کوئی صبح اٹھ کے سورج کو 2 منٹ کے لیے یوں پرنام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے اس کا۔ اگر کوئی یوں کر کے یوں کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صلیب پرست ہے، وہ نصارہ میں سے ہے، وہ عیسائی ہے۔ اگر ہم لوگ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ان ٹائم اٹھ کے وضو کر کے صاف ستھرے ہو کے یوں کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل بتاتا ہے کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اور یہی وہ دین ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو صرف وہ دین اسلام ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے تاکہ تم اس کے مطابق چل کر اپنی زندگی بسر کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ لوگ اختلاف بالکل نہیں کرتے تھے جن کو کتاب دی گئی ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کی کتاب کے بارے میں ذکر ہے، جو نصارہ اور یہود کے پاس کتابیں تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ہمارے کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، ہمیں کسی اور چیز کو فالو کرنے کی یا ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، باسوائے اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بغیم بینہم، کہ آپس کے اناد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اب ہے کہ ما جاءہم العلم، علم ہے کیا چیز؟ جو آیا اور انہوں نے اس سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ علم وہ دین حنیف ہے، وہ مشیت ایزدی ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، وہ آئین خدا بندی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت پکڑا ہوا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو دیکھ کے پہلے والے کتاب پکڑنے والے یا اہل کتاب لوگوں نے اس سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ پہلا اختلاف تو وہ شروع ہوا اسلام کی تاریخ میں، وَمَن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میری آیتوں سے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اختلاف کرے گا،
جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ ہَا اَجُّکَ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر وہ آپ سے کٹ حجتی کریں، آپ سے جھگڑا کریں، بلا وجہ کے دلائل گھڑ کے آپ کے پاس لے آئیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا ہے، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے، اللہ کی اتباع کا میں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور وہ لوگ بھی میری ہی پیروی کریں گے، میرے ہی ساتھ چلیں گے، اللہ ہی کو مانیں گے جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، ان سے کہہ دو کہ میں نے اللہ ہی کی طرف رخ کر لیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ وَالْأُمِّيِّينَ، اے محمد، اے پیغمبر، اے میرے محبوب، ان سے کہہ دو، کن سے؟ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور ان کو بھی کہہ دو جن کی طرف پہلے سے کوئی کتاب نہیں آئی ہے۔ امیین کے لفظ کو بہت سارے علماء نے ترجمہ ان پڑھ جاہل لوگ بھی کیا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اہل کتاب ہو گئے ہیں، جن کو کتاب نہیں دی گئی وہ امیین کہلاتے ہیں، یا واحد میں امی کہلاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں ہی طرح سے مطلب ایک ہی ہے کہ ان کو علم نہیں پہنچا تھا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی تھی، کوئی قانون نہیں آیا تھا، کوئی آئین خدا بندی نہیں آیا تھا، اس لیے ہم انہیں ان پڑھ کہتے ہیں۔ اسلمتم، کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اسلمتم، اہل کتاب کو اور ان بندوں کو کہہ دو جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کہ کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ کس چیز کو تسلیم کرتے ہو؟ یہاں پہ غور کرنے والی یہ باتیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ جب بھی کرنا ہو، میں یہ بار بار کہتا ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ جب بھی کرنا ہو، چند ایک لفظوں کو، چند ایک لائنوں کو لے کے نہیں کرنا چاہیے، اس کو آگے پیچھے سارے جوڑ کے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ربط میں رکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ اب کس پہ ایمان لاتے ہو؟ کس چیز کو تسلیم کرتے ہو؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام۔ کیا تم اسلام کو مانتے ہو؟ اسلم تم ایمان لاتے ہو، اسلام کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، سر تسلیم خم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو اللہ کے احکام ہے، اللہ کی توحید ہے، اس کو مانتے ہو سارے لوگ۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ تسلیم کر لیں، آپ کی بات کو مان لے، پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گی، ہدایت پانے والوں میں آ جائے گی۔ اب ہدایت پانے والوں میں مراد کیا ہے؟ ہدایت پانے سے یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتحاد مسلمہ، استعداد مصالحت و اتحاد، یہ ہے ہدایت۔ اب اس سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فَقَدْ اهْتَدَوْا کا لفظ کس طرح سے ہدایت بنتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام کو مد نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، صرف جو لوگ اسلام کو مانیں گے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، ان کو راہ ہدایت ملے گی، ان کو ہدایت مل جائے گی، زندگی کا طرز عمل ایک مل جائے گا۔ اب اس سے آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ اہل کتاب اور وہ لوگ جن کی کتاب نہیں ہے، امیین، ان سب کو دعوت دو کہ ہاں جی وہ اسلام لے آئیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہوں، میں تسلیم کر چکا ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں، اور میرے جو ماننے والے لوگ ہیں، میرے پیروکار جو ہیں، وہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ اب اس اسلام کی رو میں، اس اسلام کی تسبیح میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو دعوت دو، سب کو، اہل کتاب کو،
امیین کو، اسلم تم بھی اسلام لے آؤ، فائن اسلم ہو، اگر وہ مان جائیں، اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھو 4 چیزیں ہو گئی ہیں: اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اہل کتاب اور امیین جو اسلام لے آئیں، سارے کے سارے ایک ہی لڑی میں پروئے گئے ہیں، ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ جب یہ سارے ایک ہو جائیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ اتحاد ہوتا ہے، مصالحت ہوتی ہے، بہت سارے کالم یکجان ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیز واضح ہو جائے، سارے کے سارے اسلام کے امبریلا کے نیچے آ جائیں، تو اس وقت اللہ نے فرمایا ہے کہ فقد اہتدوا، وہ ہدایت پانے والے میں ہو گئے۔ اب جو میں نے ترجمہ کیا ہے ہدایت کا، اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ ترجمہ وہی بنتا ہے ہدایت کا کہ اتحاد ملت، مصالحت مسلمان، ایک جان ہونا، فرقہ واریت سے بچنا۔ پہلے ایک دن میں نے کہا تھا، ایک آیت پڑھی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا ہونا ہی ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے ایک اسلام کے، ایک دین کے نیچے آ جائے، تفرقوں کو چھوڑ دیں، ہم سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی ہمارے نبی اور جو ان سے پہلے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، ساروں کا مشن ایک ہی ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ بالہدا و دین الحق، کہ ہدایت لے کے آنا اور اس کے راستے سے لوگوں کو دین حق پہ چلنے کا راستہ سمجھانا۔ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ صرف یہ واجب ہے کہ ان تک پیغام پہنچا دیا۔ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہوتا ہے، یا کسی بندے کے ذمے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت بصارت سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر انسان کو، ہر چیز کو، ہر ذرے کو، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے لیے کہنا، اسلام کی دعوت دینا، یہ ہمارا بھی فرض ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کام ان کی امت نے کرنا ہے۔ اب خود بھی ایک رہنا، فرقوں میں نہ بٹنا، تفرقات میں نہ پڑنا، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور یہی ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت فرقہ واریت میں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ساری امت کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں تک میں فی الحال اس کو ڈسکس کروں گا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ساری امت کو، ساری قوم کو، ساری انسانیت کو امت واحد بنا دیتا۔ پھر نہ کوئی کسی سے جھگڑا کرتا، نہ کوئی کسی میں اختلاف ہوتا، نہ کوئی ایک دوسرے سے لڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا ہے۔ کیوں نہیں چاہا ہے؟ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب اس پہ لوگوں کا ایک سوال ہے جو اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہی سارا کچھ کرنا ہے، ہدایت بھی اپنی مرضی سے دینی ہے، گمراہی بھی اپنی مرضی سے دینی ہے، تو پھر انسانوں کا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کس طرح سے بلیم آتا ہے ہم پہ؟
اب اس میں جہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا میں انشاءاللہ، کوشش کروں گا تاکہ سمجھا سکوں۔ سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو بنانے کے بعد اس میں الہام کر دی ہے، اس میں ان بلٹ ایک چیز پیدا کر دی ہے، فجورہا وتقویٰ ہے کہ ڈفرنس کیا ہے پرہیزگاری میں اور برائیاں کرنے میں، بدی اور نیکی میں فرق کیا ہے، اچھا کام کیا ہوتا ہے، برا کام کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کام منع کیے ہوئے ہیں وہ کام کر کے دیکھ لے، ایک بار اس کے اندر سے آواز اٹھے کہ یہ کام غلط ہے، بعد میں دنیا داری کے لالچ میں یا کسی بھی وجہ سے وہ بندہ اس آواز کو دبا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک دفعہ اندر سے آواز ضرور اٹھتی ہے فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے برائی کا راستہ اختیار کیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب یہ ڈیفرنس جو ہے یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے، وہ ان بلٹ کا دوسرا ثبوت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ساری ذریت آدم کو اکٹھا کر کے عہد الست لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، بے شک، شاہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ دوسرا ثبوت ہے، اور دونوں ثبوت قرآن سے ہی ہیں، قرآن سے باہر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے پہ اختیار نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ایک قوت دی ہے انسان کو، افئدہ، جو کسی بھی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ افئدہ عربی میں دل کو بھی کہتے ہیں، فہم و فراست، سوچنے کی اہلیت، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی اہلیت، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ اب یہ تیسری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے میں سے کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو انسان کو تفویض کی ہیں، اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا حصہ انسان میں پھونک دیا۔ اب یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ خوبیاں دی ہوئی ہیں انسانوں کو، پیدائشی طور پہ آتی ہیں ساتھ، یہ ساریاں خوبیاں ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہمارا کوئی بلیم نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات یہ ہے کہ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری امت کو ایک امت پیدا کرتا، ایک گروہ پیدا کرتا، ایک یکجان ہر ایک کو پیدا کرتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ پیدا کرتا پھر حساب کتاب کا دن کس لیے مقرر ہونا تھا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو پیدا کیا، پیدا کر کے امت کی تصحیح کے لیے، امت کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ جو پیغمبر بھی آیا ہے وہ ساتھ الہدا اور دین الحق لے کے آیا ہے، راہ ہدایت ساتھ لے کے آیا ہے، اور ہر پیغمبر نے اپنی تمام عمر میں جتنا ہو سکا ہے حتی الامکان یہ ٹرائی کی ہے کہ میں یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچا دوں، جہاں جہاں میرا بس چلتا ہے میں پہنچا دوں۔ اس میں پیغمبروں نے تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، مار بھی پڑی ہے، پتھر بھی پیغمبروں نے کھائے ہیں، بہت لمبے لمبے ہزاروں میل کے راستے پیدل طے کیے ہیں، پیغمبروں کو قتل بھی کیا گیا ہے، پیغمبروں کو آرے سے چیرا بھی گیا ہے، پیغمبروں کے گلوں میں کپڑے ڈال کر ان کے گلوں کو گھسیٹا بھی گیا ہے۔ دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جو پیغمبروں کو نہ دی گئی ہو، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، وہ کیا ہے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہم نے یہ مشن پورا کرنا ہے۔ اب اس میں اس آیت میں لفظ آتے ہیں تین، وہ تین ایک ہی لفظ ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی ڈیفرنس ہم نے کرنا ہے۔
بلو شاء کیا ہوتا ہے؟ بلو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یضل من یشاء، یہ پھر وہی لفظ ہے، یہ بھی شاء ہے، یہ بھی شاء ہے، ویہدی من یشاء، یہ پھر وہی لفظ ہے۔ اب اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ جو پہلے والا شاء ہے یہ منشاء الہی ہے، منشاء ایزدی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری قوم کو ایک امت بنا دیتا، ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ٹھونسی نہیں ہے کسی پہ، انسانیت کو پیدا کر کے ان کو راہ عمل کے لیے قانون الہی بھجوایا ہے اوپر سے، اور وہ قانون الہی میرے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ اس قانون الہی بنانے کے بعد، بھجوانے کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب ڈفرنس انسان نے کرنا ہے کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ جب انسان اس میں سے راستے میں چلے گا، اب لازمی سے بات ہے جو ایک طالب علم ہے یا گھر کا بیٹا ہے جو اچھے کام کرتا ہے، جو انتہائی نیک ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں، اس کو ہمیشہ انعام ملتا ہے، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو ہمیشہ سزا ملتی ہے۔ یہ ہماری دنیا کا اصول بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جیسی منصف عادل ذات کون ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک رتی برابر کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب کوئی آدمی پیدا ہو کے، جب میں نے 4 ثبوت آپ کو دے دیے ہیں کہ اس کے ان بلٹ میں شامل ہے یہ خوبیاں، کوئی باہر سے بتائے یا نہ بتائے اس میں یہ شامل ہے کہ برائی اور اچھائی کو میں نے ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر وہ بندہ پھر بھی برے کام کرے، برے کام کرے، برے کام کرے اور اس کو کوئی سزا بھی نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے بچپن سے لے کے مرنے تک اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ اطاعت کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جزا نہ دے، اس کو اللہ تعالیٰ انعام سے نہ نوازے، اور انعمت علیہم کے زمرے میں نہ لے کے آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے والے دونوں یشاء جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ مشیت ایزدی ہے، اور یہ پہلے والا جو شاء ہے یہ منشاء ایزدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا تو یہ کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو مناسب سمجھتا ہے، یہ سب سے زیادہ اچھے الفاظ ہیں، جس کے پلڑے میں جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کرتا ہے۔ جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب یہ آیت جو ہے پچھلی سب چیزوں کی دلیل ہے ان چند لفظوں کی، اور تم سے سوال کیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، جو اعمال تم نے کیے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو با اختیار بنایا ہے، بے اختیار نہیں ہے انسان، جبر کوئی نہیں ہے کسی انسان پہ، اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اس کو اللہ نے قوت بصر بھی دی ہے، قوت سمع بھی دی ہے، اس کو سب کچھ دیا ہے، اس کو عہد الست پر سارا کچھ سمجھایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہہ دینا کہ ہاں جی اللہ نے جب ہدایت اپنی مرضی سے دینی ہے تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ اب اس میں بھی بات وہی ہے کہ بلو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ کی بہت شدید ترین خواہش ہوتی اگر تو اللہ ایک ہی پیدا کرتا، اب بھی اللہ نے یہی کہا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ مسلمانوں، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ قرآن میں جہاں سے بھی پڑھو گے، جہاں سے بھی قرآن کو چھیڑو گے، آپ کو امت کے ایک ہونے کا سبق ملے گا، امت کے 2 3 4 گروپوں میں تقسیم ہونے کا سبق نہیں ملے گا۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پہ فلسطین اور اسرائیل جیسے حالات وارد نہ ہوں۔ آمین
یا رب العالمین.